میرے پیارے بھائیوں، آج ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب مونچھوں رکھنے کے بارے میں شریعت کا کیا احکام ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مونچھوں کے بارے میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر ہمیں یہ مونچھوں کا مسئلہ سمجھنا ہے تو اس سے اول ہمیں کیا ایک واقعہ سمجھنا ہوگا جس کے بارے میں یہ مونچھوں کا بیان بھی آیا۔ جب مدینہ منورہ میں دین عام ہو گیا تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ دین کو پھیلایا جائے دنیا میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا استعمال کرنا شروع کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کا استعمال شروع کیا تو 6 ملکوں کے بادشاہوں کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ فلاں فلاں بادشاہ کو جا کر دیا۔ ان 6 صحابیوں میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کسریٰ بادشاہ کی طرف بھیجا۔ کسریٰ بادشاہ کی طرف جب خط دے کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بھیجا تو جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہاں پر پہنچے کسریٰ کے دربار میں تو کسریٰ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا کہ میری طرف آؤ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ایک خط ہے جو میں مکے سے آپ کی طرف لایا ہوں۔ تو کسریٰ نے بولا کہ اس کو پڑھ کر سناؤ، مجھے پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے وہ خط جا کر کسریٰ کے غلام کو دیا اور وہ کسریٰ کا غلام وہ پڑھنے لگا۔ جب پڑھنے لگا تو کسریٰ کے غلام نے پہلا لفظ پڑھا جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا حصہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ الفاظ کسریٰ نے سنے تو اس کا دماغ چکرا گیا، جوش جذبے میں آ کر کہنے لگا الیاذ باللہ من ذالک، کہ ایک غلام مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے۔ تو اس غلام سے جو خط پڑھ رہا تھا اس غلام سے وہ خط لیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ چیر پھاڑ کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو کہا کہ اس کو لے کر جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہاں سے گئے تو وہاں سے حضرت عبداللہ ابن حذافہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد کسریٰ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے پیچھے لوگوں کو لگایا کہ اس بندے کو لے کر آؤ۔ وہ وہاں پر گھومے لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہاں کہیں بھی نہیں ملا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہاں سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آئے، یہ معاملہ سنایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، یا اللہ، اس کو بھی ایسے پھاڑ دے، اس کی حکومت کو بھی ایسے پھاڑ دے۔ صرف یہ الفاظ میرے نبی نے فرمائے، صرف یہ الفاظ میرے نبی نے فرمائے۔ تو اس کا میرے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کیسے کیا؟ اچھا، ابھی کسریٰ کو جب حضرت عبداللہ ابن حذافہ نہیں ملے تو اس نے اپنے بندے ذوبان کی طرف بھیجے کہ تم اپنے بندوں میں سے کچھ بندے بھیجو، یہاں سے ایک بندہ مدینہ منورہ کی طرف گیا ہے، اس کو پکڑ کر لائے۔ اگر وہ بندہ ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس بندے نے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا تھا کہ جس بندے نے مجھے خط بھیجا ہے اس بندے کو میری طرف لے کر آ۔ جب ذوبان کے 2 غلام وہاں پر پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ کسریٰ کے بادشاہ کا حکم ہے کہ آپ جا کر وہاں پر حاضری فرمائیں، آپ جا کر وہاں پر حاضری فرمائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ آج کا دن جو ہے نا خاموشی سے سکون سے گھر پہ بیٹھ جائیں، آپ آج کا دن یہاں پر مدینہ منورہ میں رہ لیں، کل آپ آنا۔ جب وہ کل آئے تو ذوبان کے جو غلام تھے
ان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، تو وہ اپنے مونچھوں کو، یہ جو مونچھیں ہیں نا، مونچھوں کو تاؤں دینے لگے، تو کہنے لگے کہ میرے بادشاہ، ہمارے خدا، وہ خدا بولنے لگے کہ ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھو، یہ بہت بڑی شان ہے، یہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانْحِكُ الشَّوَارِبَ وَأَبُ اللَّهِ، میرے اللہ نے تو مجھے یہ فرمایا ہے کہ اپنی مونچھیں قطرو اور اپنی داڑھی کو معاف کرو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے رب نے تو مجھے یہی فرمایا ہے کہ اپنی داڑھی بناؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہ کہنے لگے کہ کل جو ہم نے آپ کو بولا تھا کہ آپ میرے بادشاہ کی طرف چلیں، تو آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا؟ تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس کی طرف میں نہیں چلوں گا، کیونکہ وہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کسریٰ نے ابھی ہمیں بھیجا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس کا بیٹا جس کا نام شیروا تھا، اس نے کسریٰ کو قتل کر دیا، یہ جا کر ذوبان کو بتاؤ اور اسے یہ بھی دعوت دو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اگر تم میرے طریقے کے اوپر چلو گے، میرا کلمہ پڑھو گے، تو یہ جو سلطنت تمہارے نیچے ہے وہ سلطنت تمہاری ہو جائے گی۔ تو وہ دونوں غلام چلے گئے، ذوبان کی طرف پہنچے اور ذوبان کو سارا حوالہ دیا کہ یہ ماجرا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم تھے، یہ مسئلہ ہوا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ذوبان کی طرف کسریٰ کی طرف سے ایک خط آیا، پیغام آیا، جو خط اس کے بیٹے شیروا کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا کہ میرے باپ کسریٰ نے اپنے رعایا کے اوپر بہت بڑے ظلم کیے، اپنی عورتوں کے اوپر بہت بڑے ظلم کیے، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور اب میں نیا اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تمہارے ساتھ جو بھی تمہاری سلطنت کے ہیں سب کو بولو کہ میرا عہد نامہ لیں، میری بیعت کر لیں۔ تو ذوبان سمجھ گیا کہ یہ وقت کا نبی ہو سکتا ہے، تو ذوبان نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا کہ یہ جو نبی ہے بالکل برحق ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا سارا قصہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مونچھیں رکھو، مونچھوں کو کاٹو مکمل طریقے سے۔ کچھ مولانا صاحب مکمل طریقے سے کاٹتے ہیں، اور عام طریقہ یہ ہے کہ مونچھوں کو اس حصے سے کاٹا جائے تو بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنا فخر کے عالم کے اوپر، تو یہ یہودی عیسائیوں کا طریقہ تھا، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔